حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے تو حضرت اسماعیل کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں ابراہیم ہوں، اسماعیل کا والد۔ تو ان کی بیوی نے آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی اور آپ کو نہایت عزت کے ساتھ ایک جگہ پر بٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور اس عورت نے نہ تو آپ کو یہ پوچھا کہ میں آپ کو پانی پلاؤں اور نہ ہی آپ سے یہ دریافت کیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، صرف آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے دریافت کیا کہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے، کیا معاملات ہیں، کیسی بیت رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے ایک نبی کے نکاح میں تو دے دیا گیا ہے، لیکن ہر گزرتا دن میرے لیے ایک نئی مصیبت، ایک نئی مشقت لے کر آتا ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی تنگ دستی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی گھر کے معاملات خراب، کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، کبھی پہننے کے لیے کچھ نہیں، کبھی کسی دعوت میں جانے کے لیے کچھ نہیں۔ ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے میں مجھے وہ پھنسا رہنا پڑتا ہے۔ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتی ہوں، کسی نہ کسی مسئلہ مجھے ہمیشہ درپیش رہتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایسے معاملات میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ساری گفتگو سنی، آپ مسکرائے اور آپ نے ان سے کہا کہ جب تمہارا شوہر یعنی اسماعیل علیہ السلام آ جائیں تو انہیں سب سے پہلے تو یہ بتانا کہ میں آیا تھا، اور پھر یہ بتانا کہ اس کے گھر کی دہلیز اچھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو خوشبو سے پہچان لیا کہ آج میرے ابا حضور تشریف لائے تھے۔ آ کر اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ بتاؤ کون آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ آج آپ کے والد آئے تھے، تو آپ کے والد نے مجھے ایک بات کہی ہے جو کہ میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ میرے والد نے میرے لیے کیا پیغام دیا؟ تو بیوی نے کہا کہ اے اسماعیل، تمہارے والد نے یہ کہا تھا کہ تمہارے گھر کی دہلیز اچھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ان کا انداز بھی ذرا طنزیہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوری طور پر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور طلاق اس لیے دی کہ میرے والد نے مجھے یہ اشارہ کیا ہے کہ تم نے یقیناً ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسے کلمات ادا کیے ہیں جو انہیں پسند نہیں آئے، اور یقیناً میرے گھر کے لیے تم سوٹیبل نہیں ہو، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور شادی کی۔ کچھ دن گزر گئے اور گزرتے دنوں کے بعد ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آج کسی کام سے دوبارہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو آ کر آپ نے پوچھا کہ اے بیٹی، تم مجھے جانتی ہو؟ تو کہنے لگی میں آپ کو نہیں جانتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا نام ابراہیم ہے اور میں تمہارے خاوند یعنی اسماعیل کا والد ہوں۔ جب اتنا کہا تو انہوں نے فوری طور پر آپ کی آؤ بھگت کی، آپ کو گھر کے اندر مدعو کیا، آپ کو ایک اچھی جگہ پر بٹھایا، بٹھانے سے پہلے جگہ صاف کی، فوری طور پر پانی کے مٹکے میں سے پانی نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کے اوپر پنکھا جھولنے لگے۔ جب یہ ساری خدمت خاطر دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیسا گزر رہا ہے، کیسے معاملات ہیں زندگی میں، کیسا برتاؤ ہو رہا ہے؟ تو وہ فوری طور پر کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ہر چیز بہت اچھی گزر رہی ہے۔ صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں رزق عطا کرتی ہے، رات کو رزق عطا کرتی ہے، چین کی نیند سوتے ہیں، نبی کے عقد میں ہوں، نبی کے نکاح میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنی عبادت کے اندر ہمیں سکون عطا کیا ہے۔ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے چہرہ مبارک پر جو روشنی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت متاثر کیا۔ آپ یہ ساری بات سن کر مسکرائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا اور کہا اے اسماعیل کی بیوی، اے میری بہو، اے میری بیٹی، جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ان کے والد آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے دیکھا دوبارہ والد محترم کی وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کون آیا تھا؟ تو بیوی نے بڑے ہی ادب و انداز سے کہا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی، آپ کے والد محترم اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے مبعوث ایک نبی یعنی کہ آپ کے والد محترم میرے سسر جو کہ میرے بھی والد لگتے ہیں رشتے میں، آج وہ ہمارے گھر پہ تشریف لائے تھے۔ آج انہوں نے ہمارے گھر کے بھاگ جگائے، آج وہ تشریف لائے اور میرے پاس کچھ زمین وہ یہاں پہ بیٹھے کچھ لہجے اور بڑی پیاری گفتگو کر کے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ میرے لیے کوئی پیغام دے کر گئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کی بہو یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ ہاں، وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے۔ بیوی نے پوچھا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟
تو آگے سے کہنے لگے کہ کیا تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یقیناً کچھ ایسے کلمات ادا کیے ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے۔ وہ خوش ہوئے تو اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تمہیں قبول کر لیا اور اب مرتے دم تک تم میری بیوی رہو گی۔ دوستو یہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ تاریخ سے ہمیں ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ایک ایسا پیغام ملتا ہے جس پیغام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنے والی ہوں، اپنے خاوند کے حق میں بہتر ہوں، اور جب حضور نے یہ حدیث فرما دی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور جو بیوی ہے وہ اپنے گھر کی رویت کی نگہبان ہے، اور جب خاوند واپس آئے تو وہ خاوند کو جواب دے ہے، تو بیوی جب اپنے گھر کی مکمل طور پہ ٹیک کیئر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اپنے خاوند کا دم بھرتی ہے اور خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتی ہے، تو ایسے معاملات کے اندر پھر وہ جو بیوی ہے وہ بھی اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے رحمت بھی، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ایک بلیسنگ بن جاتی ہے جو کہ تا حیات آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ دوستو اسلام ایڈوائزر میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پر کلک کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو واقعہ ہمیں ملتا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر اچھے طریقے سے چلے، اس کا گھر خوشیوں بھرا ہو، تو اس گھر کے اندر ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے۔ دوستو عورتوں کی کچھ ٹائپس ہیں جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک وہ عورت جو کہ ہر وقت اپنے خاوند پر جملے کستی رہے، اس کے بارے میں یہ کہتی رہے کہ تم میں تو یہ بھی نہیں، تم میں تو فلاں خصوصیت بھی نہیں، تم میں یہ کوالٹی بھی نہیں۔ یا وہ عورت جو کہ اپنے پہلے خاوند یا پہلے گھر کی تعریف کرتے رہے، یعنی یہ کہے کہ میرے والد کے گھر تو مجھے یہ ملتا تھا، تمہارے پاس سے مجھے یہ میسر نہیں ہے، یا میرے پہلے خاوند کے پاس تو یہ سب کچھ تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا پہلا خاوند مجھے اس طریقے سے رکھتا تھا، اس طور سے رکھتا تھا، تم تو مجھے پیار سے رکھتے ہی نہیں، یا اس طرح کی کوئی اور بات کرے۔ یا پھر وہ عورت جو کہ ہر وقت اپنا سر باندھے رکھے، یعنی کہ ہر وقت شکوہ شکایت کرتی رہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تم مجھے خوشی نہیں رکھتے، میرے اوپر جو ہے وہ اللہ کا کرم ہی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ یا پھر وہ عورت جو ہر وقت لڑکے کے گھر والوں کے اوپر جملے کستی رہے کہ تمہارا خاندان تو ہے ہی خراب، تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی عورتیں کسی کو بھی پسند نہیں آتی، اور الٹیمیٹلی ایسی شادیوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں اور دیگر احباب بھی بخوبی واقف ہوں گے کہ ایسی عورتوں کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ڈارک ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے فیوچر کا اگر آپ نے خیال رکھنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، خدائے بزرگ و برتر سے معافی مانگی جائے، معافی طلب کی جائے، اور یہ دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں دوستو، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جن پر اگر آپ عمل درآمد کرتے ہیں تو آنے والا وقت آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، بڑی آسانیاں لے کر آتا ہے، بڑی آپ کے لیے جو ہے وہ چیزیں پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ خالق و مالک کائنات کا خصوصی فضل ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں پر جو ہے وہ براجمان ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی زلفوں کا صدقہ، اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زلفوں کا صدقہ آپ لوگوں کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنائے، آسان بنائے، زندگی میں مسائل ختم ہو، اور سب سے بڑھ کر آپ لوگ جو چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کرنا، خالق و مالک کائنات آپ کو اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ لہٰذا دیکھیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھی بات جب آپ سنیں تو اسے دیگر احباب تک بھی پہنچائیں۔ وہ عورتیں سب سے اچھی ہوتی ہیں جو اپنے گھر کی رویت کا خیال رکھتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، اپنے خاوند کی بات سنتی ہیں، جو شریعت نے حدود و قیود فکس کر دی ہیں ان حدود و قیود کے عین مطابق کام کرتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات سے ہر لمحہ ڈرتی ہیں، گھبراتی ہیں، اور خدائے بزرگ و برتر کی شان میں ہمیشہ وہ تمام احکامات بجا لاتی ہیں جن احکامات کا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حکم دیتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی میں ایک ایسی عورت بن کر زندگی گزاری جائے جس عورت کی سب تعریف کریں، نہ کہ ایک ایسی عورت بن کر زندگی گزاری جانی چاہیے جس کی ہر بندہ جو ہے وہ برائی کرتا ہو۔ دیکھیں آپ کے گرد و نواح میں بہت سی ایسی عورتیں ہوں گی، آپ کے اپنے خاندان میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کہ ہر ایک شخص کی آنکھ کا تارا ہیں، جن کی سب عزت کرتے ہیں، کوئی چاہے کوئی نہ چاہے ہر بندہ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی عزت کرواتی ہیں۔
لہٰذا یہ جو عزت والا معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کسی کو عطا کرتا ہے. لہٰذا کوشش یہ کیجیے کہ خالق و مالک کائنات کے احکامات پر عمل درآمد ضرور کیا جائے. رب العزت نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے, جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان کو ریجیکٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.